بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 اپریل 2026 بیٹھک کھول کے حاضر ہوں، اور آج میں اپنا ایک پرانا 1982-83 کا غالباً لکھا ہوا بلکہ چھپا ہوا افسانہ پڑھ کر سناؤں گا۔ اس ایج کے حساب سے تھوڑا سا رومانٹک ماحول کا افسانہ ہے، لیکن جو عام رومانٹک کہانیاں ہوتی ہیں یہ اس طرح نہیں ہے، یہ ذرا تھوڑا سا کچھ اور طرح کا ہے۔ تو کہانی کا عنوان ہے، افسانے کا عنوان ہے پتھر ہوتے وجود کا دکھ۔ اور شروع میں جو شعر میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں ہر افسانے سے پہلے، تو شعر ہے: بکھر گئے ہیں ملن کے تمام دن حیدر، بکھر گئے ہیں ملن کے تمام دن حیدر، ٹھہر گئی ہے جدائی کی رات آنکھوں میں۔ میں جادو کے کھیل کتاب سے ایک کھیل پڑھ کر اس کا عملی تجربہ کرنے کے لیے ابا جی کے صندوق سے مشک کافور کی ٹکیاں نکال کر لاتا ہوں۔ تب ہی ہمارے گھر کے قریب والے گھر کی خوبصورت آنکھوں والی بچی آ جاتی ہے۔ میں اسے بتاتا ہوں کہ میں پانی میں آگ لگا سکتا ہوں۔ وہ مجھے بے یقینی سے دیکھتی ہے۔ پھر جب میں مشک کافور کی ٹکیوں کو آگ لگا کر پانی میں آگ کا منظر دکھاتا ہوں تو وہ بے حد حیران ہوتی ہے۔ اس کی خوبصورت اور حیران آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہوتی ہے۔ اپنی آنکھیں موند کر میں اس چمک کو اپنی روح میں اتارنے کی کوشش کرنے لگتا ہوں۔ جب آنکھیں کھولتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ پانی میں آگ کے کھیل کی بجائے مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہی ہے۔ اس حیرت میں محبت کی مدھم پرچھائیاں بھی نظر آتی ہیں، سحر انگیز پرچھائیاں۔ اب یہ دوسرا حصہ: میں ابھی تک اس کے بچپن کے اس سحر سے ہی نہیں نکل پایا۔ مجھے معلوم ہے جو ہی میں اس کے بچپن کے سحر سے نکلا، اس کی جوانی کا طلسم مجھے پتھر بنا دے گا، اور تب جادو کی کوئی کتاب، کوئی علم اور کوئی اسم مجھے پتھر سے انسان نہ بنا سکے گا۔ وہ مختلف موضوعات پر بے تکان بولے جا رہی ہے، اور میں اس سے آنکھیں چار کرنے کی بجائے اپنی لائبریری کی بڑی ٹیبل پر نظریں گاڑے اس کی باتیں سن رہا ہوں، اور صرف ہوں ہاں کر کے اپنا اخلاقی فرض پورا کر رہا ہوں۔ گرمیاں آ گئی ہیں، شاید اسی وجہ سے چھت پر لگے ہوئے تیز بلب کی روشنی میں روشنی کے ڈھیر سارے کیڑے میری ٹیبل پر گر رہے ہیں، اتنے چھوٹے کیڑے کہ ہلکی سی پھونک سے بھی اڑ جائیں۔ میں ایک کیڑے کو پینسل کے ہلکے سے دباؤ کے ساتھ مسل دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کیڑا مر چکا ہے، مگر میری حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب میں مرے ہوئے کیڑے کو بھی متحرک دیکھتا ہوں۔ میں نگاہیں جھکائے ہوئے اسے متوجہ کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہ کیڑا مرنے کے باوجود حرکت کر رہا ہے۔ وہ تھوڑا غور سے کیڑے کو دیکھتی ہے، اور پھر ایک کھنکتا ہوا قہقہا گونجتا ہے۔ میں اس کی طرف دیکھنے کے لیے سر اٹھاتا ہوں، مگر پھر گھبرا کر آنکھیں نیچی کر لیتا ہوں۔ میں اس کے بچپن کے خوبصورت سحر میں ہی گرا رہنا چاہتا ہوں۔ اس کی جوانی کا طلسم مجھے پتھر بنا دے گا، اور پھر جادو کی کوئی کتاب، کوئی علم اور کوئی اسم مجھے پتھر سے انسان نہ بنا سکے گا۔ اس کے کھنکتے قہقہے کی گونج ابھی تک کمرے میں موجود ہے، اور پھر اس گونج میں سے اس کی آواز سرسراتی ہے۔ وہ کہتی ہے: چھت پر لگے ہوئے پنکھے کی ہوا سے کیڑا متحرک نظر آ رہا ہے، وگرنہ کیڑا تو بیچارہ مر چکا ہے۔ میں اطمینان کا سانس لیتا ہوں، اور پھر اس مردہ کیڑے کو دیکھتا ہوں جو پنکھے کی ہوا سے متحرک نظر آتا ہے۔ وہ پھر کہتی ہے: لیکن جن کیڑوں کو تم نے نہیں مسلا وہ بھی مردہ ہی ہیں، یہ سارے کیڑے مردہ ہیں، صرف پنکھے کی ہوا سے زندہ معلوم پڑتے ہیں۔ یہ بھی جادو کے کھیل ہیں، قسمت کے کھیل ہیں۔ ہم جو زندہ ہیں، کیا واقعی ہم زندہ ہیں؟
وہ میرے بے حد قریب آ جاتی ہے اور میں گھبرا کر آنکھیں نیچی کر لیتا ہوں۔ وہ کہے جا رہی ہے، کیا واقعی ہم زندہ ہیں؟ نہیں، ہم بھی قسمت کے جادوئی پنکھے کی ہوا کی زد میں آئے ہوئے مردہ کیڑے ہیں جو صرف ہوا کے دباؤ سے متحرک ہو کر زندہ معلوم پڑتے ہیں۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیتی ہے۔ میں خوف زدہ ہو کر اپنی آنکھیں موند لیتا ہوں۔ وہ کہتی ہے، میری طرف دیکھو، میں بھی ایک مردہ کیڑے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اور تم بھی، مگر یہ تم نے آنکھیں کیوں موند رکھی ہیں؟ تم صحیح کہہ رہی ہو، ہم سب قسمت کے جادوئی پنکھے کی ہوا کی زد میں آئے ہوئے مردہ کیڑے ہیں۔ پھر جادو کی کوئی کتاب، کوئی علم اور کوئی عشق مجھے پتھر سے انسان نہ بنا سکے گا۔ اور یہ سوچتے ہی میں پتھرا جانے کے خوف سے بند آنکھوں پر ہاتھ بھی رکھ لیتا ہوں۔ وہ بڑی ملائمت سے میری آنکھوں سے میرے ہاتھ ہٹاتی ہے، اور تب ہی میری اس سے آنکھیں چار ہوتی ہیں۔ اس کی غزالی آنکھوں سے روشنیاں طلوع ہوتی ہیں۔ میں پتھر نہیں ہوتا، بلکہ میں تو مسلسل پگھلتا جاتا ہوں۔ خوشبوئیں مجھے گھیر لیتی ہیں، ایک عجیب سی لذت کا احساس جاگتا ہے۔ میں بے سبب اس سے خائف رہا۔ میں بھرپور نظروں سے اسے دیکھتا ہوں، اور روشنیاں اور خوشبوئیں اس کی آنکھوں اور اس کے جسم سے میری روح میں اتر کر رقص کرنے لگتی ہیں۔ میں اس نئے تجربے کی لذت میں گم ہوں۔ مجھے زندگی کا یقین ہونے لگتا ہے۔ وہ بھی خوش ہے، مگر اس کی خوبصورت آنکھوں سے ایک انجانی اداسی چھلک رہی ہے۔ ہم مردہ کیڑے نہیں ہیں، ہم زندگی کے گواہ ہیں، کم از کم تم اور میں۔ میری بات سن کر وہ کچھ اور اداس ہو جاتی ہے۔ پھر نیکسٹ حصہ، اگلا حصہ۔ شہنائیوں کی دھن سے میرا وجود سن ہوتا جا رہا ہے۔ چہرے کے علاوہ میرا باقی جسم پتھر ہو گیا ہے۔ میری دائیں طرف وہ لمحہ کھڑا ہے جس میں نے اپنے اور اس کے بچپن میں پانی میں آگ کا کھیل کھیلا تھا۔ وہ ابھی تک پانی میں آگ کو دیکھنے کے بعد مجھے حیرت سے دیکھ رہی ہے۔ میری بائیں طرف وہ لمحہ کھڑا ہے جب روشنیاں اور خوشبوئیں اس کی آنکھوں اور جسم سے اتر کر میری روح میں رقص کرنے لگی تھیں۔ اس کی ڈولی روانہ ہونے والی ہے، اور اب میں اپنے کہے لفظوں کی تردید کرتا ہوں۔ اس نے سچ کہا تھا، ہم سب مردہ کیڑے ہیں جو قسمت کے جادوئی پنکھے کی ہوا کی زد میں متحرک ہونے کے سبب زندہ معلوم پڑتے ہیں۔ میرا چہرہ بھی پتھر ہونے لگتا ہے۔ اب مجھے اس کی انجانی اداسی کا راز بھی معلوم ہوتا ہے۔ میرا چہرہ بھی پتھر ہونے لگتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میرا سارا چہرہ پتھر ہو جائے، اس کے جسم سے میری روح میں اترنے والی خوشبوئیں میری سانسوں میں جم کر مشک کافور کی کئی ٹکیاں سی بن جاتی ہیں، اور اس کی غزالی آنکھوں سے طلوع ہونے والی روشنیوں سے ان میں آگ لگتی ہے، اور پھر میری آنکھوں کے پانی میں آگ تیرنے لگتی ہے، اور میں اس پانی میں ڈوب کر اور اس آگ میں جل کر خود کو مکمل پتھر ہونے سے بچانے کی آخری کوشش کرنے لگتا ہوں تاکہ زندگی کا کچھ تو بھرم رہ جائے۔ یہ ہے جی پتھر ہوتے وجود کا دکھ۔ یہ افسانہ تھا، اور یہ 82-83 کے زمانے کا لکھا ہوا افسانہ ہے، اسی زمانے کا چھپا ہوا بھی ہے۔ باقی یہ پتہ نہیں ان کو کتنا سمجھ آیا، کتنا اچھا لگا۔ اور اب ایک غزل سنا دیتا ہوں، اور غزل کے بعد ایک نظم بھی سنا دوں گا۔ ٹائم ہے آج تھوڑا سا، میرا خیال ہے گنجائش ہے اتنی کہ ایک غزل اور ایک نظم ہو جائے۔ پہلے غزل سناتا ہوں۔ درد اندر کے سب آنکھوں میں ابھر آئے تھے، درد اندر کے سب آنکھوں میں ابھر آئے تھے، عشق میں جب ہمیں پانی کے سفر آئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کیا لکھا ہے، سوزامن فاسوق صاحب نے کیا لکھا ہے۔ یہ پہلا لفظ نہیں سمجھ آ رہا مجھے، میں لگا کے دیکھتا ہوں۔ میں وضاحت کر دوں گا جی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس طرح
نظر مجھے ٹھیک سے پہلا لفظ کیا لکھا ہے جی؟ آپ نے اس کو ذرا واضح کر دینا. کی فرضی کہانی سنا رہے ہیں، اس کے آخر پر کمنٹ کریں. کمنٹ میں بالکل کروں گا، آپ کو وضاحت بھی کر دوں گا اصل کیا ہے، لیکن پہلا لفظ کیا ہے آپ کا مجھے یہی نہیں سمجھ آیا نا، تاکہ کوئی وضاحت کروں تو مجھے پتہ تو ہو نا کس بات کی وضاحت کر رہا ہوں. یہ غزل دوبارہ شروع کرتا ہوں. درد اندر کے سب آنکھوں میں ابھر آئے تھے، درد اندر کے سب آنکھوں میں ابھر آئے تھے، عشق میں جب ہمیں پانی کے سفر آئے تھے، اور شہر کی گلیوں نے چومے تھے قدم رو رو کر، شہر کی گلیوں میں نے چومے تھے قدم رو رو کر، جب تیرے شہر سے یہ شہر بدر آئے تھے، شہر کی گلیوں نے چومے تھے قدم رو رو کر، جب تیرے شہر سے یہ شہر بدر آئے تھے، اور آپ نے ہی در دل وا نہ کیا تھا ورنہ، آپ نے ہی در دل وا نہ کیا تھا ورنہ، صبح کے بھولے تو دوپہر کو گھر آئے تھے. محاورہ ہے صبح کا بھولا شام کو گھر آنا، لیکن میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس جو تھا اور میرا جو شعری تجربہ بھی ہے اس میں دوپہر کو آنے کا قصہ ہے، شام سے بھی بہت پہلے. آپ نے اس پر کچھ دوستوں نے اعتراض بھی کیا جی یہ محاورہ تو یوں ہے، تو میں نے کہا محاورہ کہیں ہلکا پھلکا ٹوٹتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مسخ نہ ہو محاورہ، بات واضح ہو تو چلتا ہے. آپ نے ہی در دل وا نہ کیا تھا ورنہ، صبح کے بھولے تو دوپہر کو گھر آئے تھے. یہ الگ بات کہ جی اٹھے دوبارہ لیکن، یہ الگ بات کہ جی اٹھے دوبارہ لیکن، ہم تیری راہ میں تو جاں سے گزر آئے تھے. یہ الگ بات کہ جی اٹھے دوبارہ لیکن، ہم تیری راہ میں تو جاں سے گزر آئے تھے، اور باز گشت اپنی ہی آواز کی بننا تھا ہمیں، باز گشت اپنی ہی آواز کی بننا تھا ہمیں، ہم نے کب لوٹ کے آنا تھا مگر آئے تھے، باز گشت اپنی ہی آواز کی بننا تھا ہمیں، ہم نے کب لوٹ کے آنا تھا مگر آئے تھے، اور ایک سہنی کی پذیرائی کی خاطر حیدر، ایک سہنی کی پذیرائی کی خاطر حیدر، ایک سہنی کی پذیرائی کی خاطر حیدر، دل کے دریا میں کبھی کتنے بھنور آئے تھے، ایک سہنی کی پذیرائی کی خاطر حیدر، دل کے دریا میں کبھی کتنے بھنور آئے تھے، درد اندر کے سب آنکھوں میں ابھر آئے تھے، عشق میں جب ہمیں پانی کے سفر آئے تھے. یہ غزل تھی جی، اور ایک نظم ہے، یہ جو افسانہ جس ٹائپ کا ہے نا تو اسی طرح کی ہی وہ نظم ہے، مطلب میننگز کے لحاظ سے، کہ ایسی لو سٹوری جو حالات کے جبر کے آگے دی اینڈ ہو جاتی ہے. ایک خواہش کی موت نظم کا عنوان ہے. وہ ایک بھولی بھالی سی صحرائی خواہش جو اس دل کے صحرا میں بستی تھی، آنکھوں میں امید کی روشنی کے دیے سے جلاتی، کبھی دل کے زمزم سے چھینٹے اڑاتی، وہ میرے ہی چھینٹوں سے مجھ کو بھگو کر جو ہنستی، تو جیسے میرے دل کا صحرا کھجوروں کے سرسبز میٹھے پھلوں والے اونچے درختوں کی ٹھنڈک میں ساری بہاریں سمیٹے ہوئے مسکراتا. وہ ایک بھولی بھالی سی صحرائی خواہش جو اس دل کے صحرا میں بستی تھی، آنکھوں میں امید کی روشنی کے دیے سے جلاتی، کبھی دل کے زمزم سے چھینٹے اڑاتی، وہ میرے ہی چھینٹوں سے مجھ کو بھگو کر جو ہنستی، تو جیسے میرے دل کا صحرا کھجوروں کے سرسبز میٹھے پھلوں والے اونچے درختوں کی ٹھنڈک میں ساری بہاریں سمیٹے ہوئے مسکراتا. میرے دل کا صحرا کھجوروں کے سرسبز میٹھے پھلوں والے اونچے درختوں کی ٹھنڈک میں ساری بہاریں سمیٹے ہوئے مسکراتا، تو دہکے ہوئے گرم سورج کے سینے میں بھی پھول سے کھلنے لگتے.
میرے دل کا صحرا کھجوروں کے سرسبز میٹھے پھلوں والے اونچے درختوں کی ٹھنڈک میں ساری بہاریں سمیٹے ہوئے مسکراتا تو دہکے ہوئے گرم سورج کے سینے میں بھی پھول سے کھلنے لگتے۔ مگر ایک دن کیا ہوا، جانے کیسے ہوا، وہی بھولی بھالی سی صحرائی خواہش مجھے چھوڑ کر چاند میں جا بسی۔ پتھروں کے نگر میں وہ جاتے ہوئے میرے صحرائے دل کو بھی ہمراہ لیتی گئی۔ مگر ایک دن کیا ہوا، جانے کیسے ہوا، وہی بھولی بھالی سی صحرائی خواہش مجھے چھوڑ کر چاند میں جا بسی۔ پتھروں کے نگر میں وہ جاتے ہوئے میرے صحرائے دل کو بھی ہمراہ لیتی گئی۔ اس کے بدلے میں وہ مہرباں میری آنکھوں کو کوئی سمندر عطا کر گئی۔ اس کے بدلے میں وہ مہرباں میری آنکھوں کو کوئی سمندر عطا کر گئی۔ تب سے آنکھوں کو بخشا ہوا یہ سمندر سدا چاند کی سمت امڑتا چھلکتا ہمکتا ہی رہتا ہے۔ تب سے آنکھوں کو بخشا ہوا یہ سمندر سدا چاند کی سمت امڑتا چھلکتا ہمکتا ہی رہتا ہے۔ یہ تھی جی نثر ایک خواہش کی موت۔ تو افسانے میں بھی موت ہے، نظم میں بھی موت ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا جی۔ تو اچھا وہ افسانے کا پوچھ رہے تھے، مجھے بھی پتہ سمجھ نہیں آئی کہ پہلا لفظ ان کا کیا تھا جو لکھا ہوا تھا۔ تو بات یہ جو افسانہ ہوتا ہے نا، اس میں کچھ نہیں جی، روٹین میں ویسے ہی روٹین میں ہی پڑھا ہے۔ وہ آپ کو کہا تو تھا بحرین، آپ نے ہی، آپ سے بات ہوئی تھی، میں نے کہا تھا کہ دوسرا افسانہ پڑھ دیتا ہوں، ابھی جو پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھا نا ابھی۔ یہ تو سمپل سا 82-83 کا زمانہ ہے جی۔ وہ یہاں جو آ رہے ہیں نا چاند کو چلی گئی، تو وہ ایکچولی ملتان کو چلی گئی۔ تب میں نے وہ ایک مائیہ بھی لکھا تھا، ایک روح تھی سیلانی چھوڑ کے شہر دل جو ہو گئی ملتانی۔ تو خیر اس کی تو اچھا افسانے کی بات میں بتاؤں کہ پتہ نہیں وہ دوست سن رہے ہیں، موجود ہیں نہیں ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ اصل چیز تو آپ کی اپنی امیجینیشن ہے نا۔ پھر وہ ایج بھی کیا کہنی چاہیے، 82 میں کیا تھا، 30 سال کا تھا، تو 30 سال میں تو ہم اپنے آپ کو بہت جوان سمجھتے ہیں، بلکہ نوجوان سمجھتے ہیں، جوان تو میں اب بھی سمجھتا ہوں اپنے آپ کو۔ تو 82 میں مطلب ہے کہ ایک رومانٹک فضا تھی، لیکن یہ بھی پتا تھا کہ جہاں یہ معاملات چل رہے ہیں وہاں ہونا ہمارا کچھ نہیں ہے۔ ان کی مجبوریاں بھی جائز، ہماری مجبوریاں بھی جائز والی بات تھی۔ تو بات جاب کر رہا تھا میں شوگر مل میں، تو یہ جو بڑی سی ٹیبل ہے، لائبریری کہاں تھی، گھر میں ہمارے وہاں پیڑھی ہوتی تھی مشکل سے، اور یا پھر چارپائی پر ہی بیٹھ کر مطالعہ کیا جاتا تھا جو بھی کرنا ہوتا تھا۔ لیکن اس میں جو رائٹنگ ٹیبل اور یہ وہ کیا ہوا ہے، وہ شوگر مل کی وہ لیبارٹری تھی جہاں میں جاب کرتا تھا، اور وہاں واقعتاً یہ پیش آیا تھا، کیڑے والا ایکسپیرینس ہوا تھا۔ وہ تیز لائٹس کی وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے، بہت ہی چھوٹے، عام طور پر تو دکھائی بھی نہیں دیتے یہاں پہ، جو وہاں پہ وہ ہوتے تھے، اور وہ میں نے ایسی ہلکی سی پینسل اس کے اوپر رکھی تو دیکھو تو وہ ڈیڈ ہو گیا، مطلب پچک گیا ایک طرح سے نا۔ اور لیکن ساتھ ہی پھر میں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے، تو اس سے میں تھوڑا سا حیران ہوا، پھر غور کیا تو اندازہ ہوا کہ وہ پنکھے کی زد۔ تو یوں یہ کہانی کا ایک گراؤنڈ بن گیا اس سے۔ تو اس کے ارد گرد پھر وہ تھوڑی سی اپنی وہ لو سٹوری بھی ڈال دی، تھوڑی سی امیجینیشن ڈال دی، اور جس چیز ریالٹی کا پتہ تھا کہ ہونا مانا کچھ نہیں ہے تو اس کا بھی اقرار کر لیا پہلے بھی، نصیب میں نہیں ہے تو دکھی ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تھی جناب ہماری کہانی۔ اور محاوروں والی بات میں پہلے بتا چکا ہوں، محاورے میں نے مختلف جگہوں پہ توڑے ہیں، بعض لوگوں کو بہت گراں گزرتے ہیں، وہ بھی حق بجانب ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہیں، وہ بھی حق بجانب ہیں، لیکن ادب میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے تجربے ہوتے رہنے چاہیے۔ جو اچھا تجربہ ہوگا وہ کہیں نہ کہیں آگے جا کے ایکسیپٹ ہو جائے گا، رائج نہ بھی ہو تو ایکسیپٹ ہو جائے گا، اور جو بہت اچھا ہوگا وہ تو رائج بھی ہو جائے گا۔ تو ہے صبح کے بھولے تو دوپہر کو گھر آئے تھے، محاورہ شام کو گھر آنے کا ہے، میں نے دوپہر کو گھر آنے کی بات کی ہے، تو یہ میرا ہی محاورہ ہے نا۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلیں جی پھر بس آج کا یہ پورا ہو گیا۔ آج تو بلکہ ایک افسانہ، ایک غزل اور ایک نظم ہو گئی، تو باقی پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو مہرین آپ کا بھی شکریہ،
اور باقی جو صاحبان آئے ہوئے ہیں اپنے اصلی ناموں کے ساتھ، ہاں عثمان آپ بھی آ گئے ہیں، آپ کا بھی شکریہ. ناہید، زرین آپ بھی آئی ہوئی تھی، بہت شکریہ آپ کا بھی. اور ٹھیک ہے جی، پھر اس کے ساتھ ہی پھر اجازت چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ پھر اگلی اس میں ملاقات ہوگی، اگلی بیٹھک میں، اور پھر مزید کچھ نیا، کچھ بہتر لے کے آنے کی کوشش کروں گا. اوکے جی.